اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 128۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی عورت کو خافت خوف ہو من بعلها اپنے خاوند سے نشوزن زیادتی کا یا بیزاری کا، او اعراضاً یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو۔ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی، لڑائی جھگڑا، اعراض بے رخی۔ نشوز یا اعراض یہ ہے کہ اس سے بدسلوکی کرے، اس کو حقیر سمجھے، اس کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑ دے، اسے نان نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اس کے پاس اور بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے اس لیے اس کی طرف کم توجہ ہے، تو اس صورت میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ صورت کہ عورت سمجھے کہ میں اس شخص کے نکاح میں رہوں تو میرے حق میں بہتر ہے، خواہ مجھے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ دوسری یہ کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تو اس آیت نمبر 128 میں پہلی صورت کا ذکر ہے کہ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اسے اپنے کوئی حقوق اس لحاظ سے چھوڑنے بھی پڑتے ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے کہ میں اس شخص کے نکاح میں رہوں، تو پھر اس کو اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اس کی زوجیت میں رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا فلا جناح، پس کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحاً صلح، کہ آپس میں اگر کوئی ان کا صلح کی راہ نکل آتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کسی طریقے سے بھی صلح کر لیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اسے مزید نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دیں، اپنے نکاح میں رہنے دیں، اور میں اپنے حقوق میں سے دستبرداری کرنے پر بھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو اس طرح کی بات، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری باری کا دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں مگر مجھے طلاق نہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں چیز جس پر صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میاں اور بیوی کے تعلقات کو ختم کر دیا جائے، اور صلح اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس میں دونوں کے لیے بہتری ہے، کیونکہ شیطان اپنے کارندوں میں سے اس کارندے کو اپنے قریب کر کے شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی کروا دیتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، احضرت کا مطلب ہے حاضر ہو جانا یا موجود ہونا، النفس کی جمع انفس، الشح بخل کو کہتے ہیں، کہ انسانوں کے دلوں میں بخل تو موجود رہتا ہی ہے۔ شح کے معنی بخل کے اور حرص کے بھی ہیں۔ تو بخل تو یہ ہے کہ آدمی ادائے حقوق میں تنگ دلی برتے، یہ چیز بہرحال مذموم ہے، لیکن حرص اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، بری چیز کی بھی، حد کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور حد سے باہر بھی۔ اس وجہ سے اس کا اچھا اور برا ہونا ایک امر اضافی ہے۔ اپنے اچھے پہلو کے اعتبار سے انسانی فطرت کے اندر اپنا یہ مقام رکھتی ہے، لیکن اکثر طباع پر اس کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ ایک بیماری بن کر رہ جاتی ہے، اور جب یہ بیماری بن جاتی ہے حرص والی تو پھر انسان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب چاہے کسی مرد کا میلان اور حرص کسی اور کی طرف ہو جائے، یا عورت اپنے اس میلان کی وجہ سے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، دونوں صورتوں میں کوشش یہ ہو کہ قطع تعلقی سے بچا جائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ صلح اور سمجھوتے ہی میں بہتری ہے، اس لیے میاں اور بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے
پھر فریقین کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ قائم ہی رہے، اگرچہ ان کے لیے اتنا ہی ایثار کرنا پڑے۔ فرمایا کہ حرص طبع کی عام بیماری ہے جو باہمی تعلقات پر انداز ہوتی ہے، اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ یا تو دونوں فریق ایثار پر آمادہ ہوں، اور اگر ایک فریق کا مرض لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو، اور اگر لچک دونوں جانب سے نہیں ہوگی تو پھر مسئلے کے بننے کے بجائے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس لالچ کے جذبے کے باوجود اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے سے احسان اور فیاضی کا سلوک کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور پائیں گے، اور ان کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ پورا کا پورا باخبر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، ان الفاظ سے مرد کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ ایثار اور قربانی اور احسان و تقوی کا میدان اصلاً اسی کی شایان شان ہے، وہ اپنی مردانگی کی لاج رکھے اور عورت سے لینے کے بجائے دینے والا بننے۔ اللہ ہر ایک عمل سے باخبر ہے، اگر کوئی بھی ان میں سے اچھائی اور بھلائی زیادہ کر رہا ہے اور زیادہ قربانی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔